السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ چند باتوں پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آج کل ہندوستان میں 10 دن سے ہندوستان میں چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کئی سارے حملے ہو رہے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہیں، اور بھی کئی دیگر مسائل ہیں جس پہ ہم ایڈوکیٹ نظام علی خان صاحب سے بات کریں گے۔ آئیے اب ہم اپنا پہلا سوال لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پاسٹ 10 سے 12 دن پہلے ایک نیشنل میڈیا پہ ایک خاتون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر کئی سارے بہتان اور غلط بات کہتی ہیں، اور جس پہ ہمیں مسلمان پروٹیسٹ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم نان مسلمس کو یا جو بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے جواب دیں، اور اسلام اس کو جواب دینے کا طریقہ کیسے بتاتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ 10 سے 12 دن پہلے سے یہ حالات چل رہے ہیں کہ ہندوستان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کئی سارے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تب سے یہ حملے ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو حملے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تب سے ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد اور آج تک۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قیامت کے دن تک یہ حملے ہوتے رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، قرآن پر، مسلمانوں پر، اللہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ حملے ہونا یہ طے ہے، سمجھیے، لے کر چلیے آپ۔ اب دیکھیے جو نیشنل ٹی وی پر جو ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا جس میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے نپور شرما، وہ بی جے پی اس کی وہ اسپوکس پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، سیرت پر کچھ ایسی باتیں نازیبہ الفاظ کہہ دی ہیں جو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے دوران ڈیبیٹ یہ کہا ہے کہ میں بار بار سن رہی ہوں کہ ہمارے شیو لنگ جو گیان واپی مسجد کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں جو بھی ان کو ایک سٹرکچر ملا ہے اس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیو لنگ ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوارہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ بار بار جب سن رہی تھی میرے بھگوان کے بارے میں تبھی میں نے پلٹا کر یہ ایسے نازیبہ الفاظ کہہ دیے۔ تو اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایکشن ٹو ری ایکشن کا معاملہ کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیے کئی سارے ڈیبیٹس میں ہم نے دیکھا اور کئی سارے فیس بک کے پوسٹ میں ہم نے دیکھا، کئی ساری جگہوں پر سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ جب گیان واپی مسجد کا جب معاملہ آیا تو کئی لوگ کیا کریں، کہیں کے جو ہے پلرس لے کر، کہیں کے جو ہے بیریکیڈس لے کر، دروازوں کے باہر جو سٹرکچر ہوتا ہے ایسے سٹرکچرس کو لے کر فیس بک پر پوسٹ کر کے یہ بتائے کہ دیکھو بھائی یہاں پر شیو لنگ مل گیا، یہاں پر بھی شیو لنگ مل گیا، اس طریقے سے مذاق اڑانا شروع کرے۔ جب مذاق اڑانا شروع کرے تو ایسا ان کے دلوں میں جو زہر بھرتا گیا وہ نیشنل میڈیا پر آیا۔ اب وہ نیشنل میڈیا پر اس خاتون نے کہہ دیا، مگر اس طریقے کے الفاظ ایسے لاکھوں آپ کو لوگ مل جائیں گے معاشرے میں، آپ باہر نکل جائیے، ایسے کئی لوگ جو مل جائیں گے جو اسلام پر، اللہ پر، قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے باتیں بالکل باضابطہ وہ آپ کے منہ پر کریں گے۔ اب وہ نیشنل ٹی وی پر ہو گیا، اور ایک نیشنل پارٹی جو گورنمنٹ ہماری بناتی ہے، نیشنل پارٹی کے اسپوکس پرسن کے منہ سے نکل گیا تو بہت بڑا بوال ہوا۔ اس سے پہلے دیکھیے آپ وسیم رضوی ہے جس کا نام جو مرتد ہو گیا، جو ہندوازم میں چلے گیا، اس نے اپنا نام چینج کر لیا۔ اس کے ساتھ یتی نرسنگانند، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے متعلق کتابیں نکالی، کتابیں چھاپی، دھرم سنسد کرے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کہیں، اسلام، قرآن، اللہ کے بارے میں بری باتیں کہیں، وہ بھی نیشنل میڈیا تک، نیشنل تک وہ مسئلہ تھم گیا۔ مگر یہ مسئلہ انٹرنیشنل اسی لیے چلے گا کیونکہ ایک رولنگ گورنمنٹ کی پارٹی اور اس کے نیشنل اسپوکس پرسن نے یہ بات کہی، تب جا کر ساری دنیا میں یہ بوال ہوا، اور دوسرے عرب ممالک ہو، سعودی ہو، یو اے ای ہو، کویت، عمان، انہوں نے اب جو ہے اپنا احتجاج درج کیا، اور اب وہ لوگ جو ہے گورنمنٹ پر، ہندوستانی گورنمنٹ پر یہ بات کہنے لگے کہ تم جو ہے اب معافی مانگو۔ ایک پوائنٹ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ ایک نیشنل پارٹی کی ایک نیشنل اسپوکس پرسن وہ معافی مانگ لے گی، یا پھر وہ نیشنل پارٹی معافی مانگ لے گی، ہندوستان کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ یہ بات ہم کو سمجھ جائیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو دشمنان اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حملے کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے باحیات بھی ہوئے۔ اب دیکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر میں کچھ فوج ہے تو کہوں گا کہ تم مانو تو مانیں گے، کہ مان لیں گے، ہر چیز مان لیں گے، الامین اور الصادق کا لقب دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کہا کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ان کے قریبی لوگوں نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی تم غارت ہو جاؤ،
یا اے نبی تم برباد ہو جاؤ, تم تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. دوسرا پہلو دیکھیے, ابھی تو ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں سن رہے ہیں. اب یہ واقعہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے. اب مثال کے طور پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیف دے رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے آ گئے, بعد میں اسلام قبول کیا اور جو ہے بہت بڑا نام کمائے اسلام میں, وہ ہمارے خلیفہ بنے ہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اسلام پر, مسلمانوں پر, قرآن پر یہ جو حملے ہو رہے ہیں, یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر وہ جب سے ہیں, وہ باحیات تھے جب سے ہو رہے ہیں. پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا جو میڈیا جو غیر مسلمان اور دشمنان اسلام استعمال کر سکتا تو انہوں نے کیا. پرنٹ میڈیا کیا, نیوز پیپر کیا, میگزینس کیا, ریڈیو کیا, آڈیو ویژول کیا, سوشل میڈیا آپ کر رہے ہیں. یہ حملے تو برقرار ہے, آج بھی ہو رہے ہیں اور آنے والے دور میں بھی ہوتے جائیں گے. وہ ابھی ہوتے جائیں گے تو کیا بھائی سن لینا ہے ہم کو, مطلب ہو رہے ہیں سن رہے, خاموش بیٹھ رہے ہیں, ہو رہے ہیں سن رہے, مطلب اس طریقے سے ہم کو کیا لے کے چلنا ہے. ہمارا ریاکشن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ریاکشن وہی ہونا چاہیے جو نبی نے سکھایا, اور صحابہ کا ریاکشن کس طریقے سے تھا وہ اگر ہم سمجھیں گے تو ان سب چیزوں سے ہم بچ سکیں گے. ان کا ریاکشن کیا تھا؟ ہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. خیر پروٹیسٹ کی تو میں بعد میں بات کروں گا. پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, تشدد بھرے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, مگر چند لوگ اس پر کانسنٹریٹ کر رہے کہ جو وہ الزام لگا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا, 9 سال میں وداعی ہوئی. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نپور شرما نے جو بات کہی ہے وہ بالکل غلط الفاظ استعمال کیا, مگر اس نے ایک بات بتائی کہ 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی. اس نے اور ایک بات کہی کہ اڑتے ہوئے گھوڑے براق کی بات اس نے کی, اور اس نے زمین چپٹی ہونے کی بات کی. یہ سب ایلیگیشنز دور میں کئی دور میں لگے یا ابھی بھی لگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ایلیگیشنز لگتے ہیں تو اس کا جواب کس کے پاس پریپیئرڈ ہے؟ اب آپ جا کے پوچھیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا بھائی آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بات صحیح ہے, آپ احتجاج درج کر رہے ہیں, آپ نپور شرما نے جو الزام لگایا اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ 6 سال کی عمر میں نکاح, 9 سال میں وداعی, آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ آپ پروٹیسٹ کرنے تو ادھر گئے. اڑتے ہوئے گھوڑے اس نے کہا کہ اڑتے ہوئے گھوڑے براق, جو ہے معراج میں ہم نے جو واقعہ سنتے ہیں, اس نے کہا ارتھ چپٹی ہے. کیا آپ نے سمجھایا, کیا بتایا؟ سورہ زاریات سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ارتھ کا شیپ ہم نے جو ہے گول رکھا ہے. کیا آپ نے سمجھا؟ دیکھیے جب ایلیگیشنس لگتے ہیں نا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ان ایلیگیشنس کا جواب دے. ہاں اگر آپ پروٹیسٹ درج کرتے ہیں تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جواب حاصل کر کے پروٹیسٹ درج کرے. جواب نہیں معلوم ہے پروٹیسٹ درج کر رہے ہیں, آپ جا کے کوئی میڈیا والا آپ کو منہ کو مائک لگا کے پوچھا کہ بھائی آپ پروٹیسٹ درج کریں, ہو کر رہے بھائی نبی سے بہت محبت ہے, جان مال ہر چیز قربان کر دیں گے, ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم لگا دیں گے, قرآن اللہ اسلام کے واسطے لگا دیں گے, مگر جو ایلیگیشنس لگ رہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہو بھائی 6 سال کی عمر میں نکاح, 9 سال میں وداعی, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو اگر جواب دینے نہیں آیا تو آپ کا پروٹیسٹ کھوکھلا ہو گیا. اور کئی بار ہم نے دیکھا جو پروٹیسٹ احتجاج جو کرتے ہیں اس میں جمعہ کی نماز میں پروٹیسٹ کرے, عصر کی نماز میں گول, عصر کی نماز میں پروٹیسٹ کرے, عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز عشاء کی نماز میں گول. تو پروٹیسٹ کا معنی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے توڑ پھوڑ کر دیں. اصل پروٹیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے دشمنان اسلام کو بار بار جواب دے. 6 سال کی عمر میں نکاح, 9 سال کی وداعی جو ہے اس کے کئی سارے علماء نے جواب دے دیا, کئی ساری کتابوں میں جواب ہے, کئی سارے سوشل میڈیا پہ آپ کو جواب مل جائے, کئی سارے ویڈیوز میں آپ کو جواب مل جائے. ہاں بھائی جواب بول کے آپ خاموش بیٹھ جائیں گے, آپ بولیں گے نہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ پھر سے جواب ریپیٹ کریں. اب ہم نے الف لسان اسلامک فاؤنڈیشن نے ایک پروجیکٹ ڈالا ہے. پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم تقریباً ایک 5000 کتابیں پرنٹ کریں گے, بکلیٹس پرنٹ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور کیریکٹر کے اوپر کتابیں پرنٹ کریں گے. پرنٹ کر ہندوستان میں جتنے بھی منسٹرس ہیں, جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی کارپوریٹرس ہیں, جتنے بھی انٹلیکچوئل نان مسلمس ہیں, سب کو کوریئر بھیجائیں گے. کیا بھیجائیں گے؟ کوریئر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ہاتھ تک, ان کے ایڈریس تک پہنچائیں گے. ارے بھائی وہ کوریئر بھیجانے سے کیا ہوتا, ارے بھائی وہ کوریئر سے وہ لوگ پڑھتے کیا, وہ کوریئر وہ لوگ دیکھتے کیا, وہ کوریئر سے کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ایک پہل تو ہوگی, ایک کوشش تو ہوگی کہ بھائی ہم نے کتاب جو ہے ان کے گھر تک پہنچائی. وہ پڑھے نہیں پڑھے ان کا معاملہ ہے. اسلام کا رول بھی یہی ہے کہ آپ اسلام بتا دو, قبول کرو مت کرو ان کا معاملہ ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے سارے ہندوستان میں, شروعات کریں گے ہم, پی ایم مودی, امت شاہ,
سے شروعات کریں, ان کے گھر تک, ایڈریس تک ایٹ لیسٹ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچیں گے. ہاں ان کو آلریڈی معلوم ہے, معلوم ہے بھی تو ہمارا تو کام ہے کہ ان تک پہنچیں گے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت کا کام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے آپ نے تو ایک بار ایک خاتون کا نام لیا, جیسے کہ میں کئی سارے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو دشمنان اسلام سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے, لوگوں میں ایکٹیو ہے, سوسائٹی میں ایکٹیو ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, اسلام پر, قرآن پر, اللہ پر تہمتیں باندھ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ طریقہ اپنائے جو نبی اور صحابہ نے اپنایا تھا. جب دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم برباد ہو جاؤ نبی, خود کے چاچا نے کہا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احتجاج شروع نہیں کر دیا. انہوں نے خاموش بیٹھ گئے, وقت پر رکے, وقت کی نزاکت کو دیکھے, اس کے بعد جو ہے دعوت کا کام ہی کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سارے حملے ہوئے, کئی سارے اٹیکس ہوئے, جان لیوا حملے ہوئے, 17 سے 18 جو ہے جان لیوا حملے ہوئے. تو کوئی صحابہ نکل کر وائلنٹ احتجاج نہیں کرے. انہوں نے جواب یہی دیا کہ ان کو اسلام سمجھاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا حکم نہیں دے, اللہ سے دعا کرے کہ ابو جہل یا عمر میرے پاس لا دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اسلام کا اتنا بڑا پرچم لہرایا. تو انٹلیکچوئل جواب یہ ہے کہ نوپور شرما کو اسلام کی دعوت دو. انٹلیکچوئل جواب یہ ہے نوین جندال کو اسلام کی دعوت دو. انٹلیکچوئل جواب یہ ہے کہ یتی نرسنگھانند یا پھر وسیم رضوی, اپنے آپ کو جو مرتد قرار دیا ہے, اس کو اسلام, ہاں ان کو کئی ساری باتیں معلوم ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پھر بھی آپ کا یہ جو ہے فرض بنتا ہے کہ ایک بات تو ان تک پہنچاتے تاکہ جو ہے آپ کا فریضہ اللہ کے سامنے کلیئر ہو. وہ اسلام قبول کرے نہ کرے یہ ان کے اوپر ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی ہے کہ جب اس طریقے سے حالات ہوتے ہیں تو انٹلیکچوئل طریقے سے اس کو دعویٰ اپرچونٹی سمجھ کر, کیونکہ جب وہ نیشنل میڈیا پر کہہ دی تو وہ پوری دنیا میں اثر کرے گا. جس کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا, جو نیوٹرل ہے وہ بدل جائے گا. تو اس کو دعوت کا کام کرتے کرتے ساتھ میں دعویٰ اپرچونٹی جب بڑھ جاتی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ساری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ساری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الامین اور الصادق ہونے کے لقب کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب چیزیں دعویٰ اور اپرچونٹی سمجھ کر دعوت کا کام کا لیول ہم کو انکریز کر دینا چاہیے, تاکہ ایسے لوگ جو بھی بہتان لگاتے, جو بھی جو ہے الزام لگاتے ہیں سیرت پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پورے اسلام پر, تو ان کے الفاظ ان کے منہ بند ہو جائے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ قانونی مدد لے سکتے ہیں جب جو ہے اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں. کوئی بھی اسلام کے خلاف یا کوئی بھی ریلیجن کے خلاف کہتا ہے تو آپ جائیے, ایک اچھی سی کمپلین ڈرائیو کریے اور جو اپنے پولیس اسٹیشن میں کمپلین کریے, سائبر کرائم میں کمپلین کریے. کمپلین کر ان کے اوپر کیسز درج کروا سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون کے اوپر کئی سارے کیسز درج ہوئے. ممبئی پولیس نے ان کو سمن کیا, دلی میں کیسز درج ہوئے, لکھنؤ میں کیسز درج ہوئے. قانون کا سہارا لیجیے, کیونکہ دیکھیے آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس طریقے سے حرکت نہیں کر سکتے. ہاں جو دشمنان اسلام ہے ان کو کیا سزا دینا ہے قرآن حدیث کے مطابق, وہ ہندوستان میں نہیں ہوگا. ہندوستان میں لا چلے گا, ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن چلے گا, یہ پکی بات ہے, آپ کو مجھے ماننا ہے. تو کانسٹیٹیوشن کی مدد لے اور ان کے اوپر کیسز درج کرے, جوڈیشری پر ان کیسز کو حوالے کر دے. یہ ہمارا کام ہے. پہلا ان کو جواب یہ ہے کہ دعوت کا کام کرے, دوسرا یہ ہے کہ قانون کی مدد لے. جی آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو ایک دعویٰ اپرچونٹی سمجھیں اور دوسرا قانون کی مدد لیں. چلیے اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی اسلام پر بہتان لگائے جاتے ہیں یا کچھ بھی اسلام کے خلاف کہا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ امیڈیٹلی احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. اسلام کے خلاف بولتے ہی احتجاج شروع ہو جانا, یا اسلام اس کی احتجاج کی پرمیشن کس طرح دیتا ہے, اب ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے.